ٹھیک ہے، یہ بات لکھ لینا کہ بچیں اس دن سے کہ آپ امام احمد بن حنبل بنے یا آپ حسین علیہ السلام کے اس ٹائم کے اوپر آ جائیں کہ جب صرف آپ سے اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ کا کام صرف آپ کر رہے ہوں. بچیں اس دن سے، وہ اچھے دن نہیں ہیں. ہیروز ون مین آرمی از ناٹ اے گڈ اسٹیٹ آف دا امہ اور دا پلانٹ. بچیں اس دن سے اور اس دن کو اپنے سے دور کریں. اسلام میں یہ ہیروئزم نہیں ہے، سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی. یہ وہ والے حالات تھے جس میں حسین یا حنبل تھے کہ جس میں پوری کی پوری امت 99.99999% فیل ہو گئی تھی، ایک بندہ رہ گیا تھا. یہ وہ ٹائم ہے، اللہ نہ کرے پہ ٹائم ہے. اس لیے آئی میں سٹارٹ کیا ہے کہ ایک ہیرو کیوں بھائی، اتنے سارے جوان ہٹے کٹے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور صحت اور عقل دی ہوئی ہے، ان کو ڈیفائن کر کے آپس میں نتھی کر کے millions of people you should be doing the work of Allah Azza wa Jal. All of you guys have to be in the same game. اگر سب کے سب فیل ہوتے ہیں تب حسین آتے ہیں دنیا میں، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو میرے بعد ایک بندے کو نہ ڈھونڈنا، جتھے کو ڈھونڈنا اپنے. یہ میرا فیلئر ہے کہ میں نے بھی ایک اور ہیرو کریٹ کر دیا ہے. نو دیٹس ناٹ دا پرپز. Our purpose is to create millions through single definitions کہ سب ایک ہی کام کے اوپر ہے، مقصد ایک ہی ہے. کام تو الگ الگ ہوتے ہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے سب کا. اور مولانا اسحاق کے بعد مولانا اسحاق نہیں آ سکتے دوبارہ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. یہ گوروں کو جواب دیا کرے یا کسی کو بھی. نبی تو چلے نبی ہے نا، نبی کے بعد تو نبی نے ویسے بھی نہیں آنا تھا، مگر کسی بھی ایک احمد بن حنبل کو لے لے، حنبل کے بعد دوسرا حنبل نہیں آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یونیک آئیڈینٹی دی ہوئی ہے. یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی سنت کی ہے کہ ریپیٹ ریپلیکا نکال کے دکھاؤ میری مخلوق میں سے. ایک آئیڈینٹیکل ٹوئن جب پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے صرف شکلیں ملتی ہیں، ان کی ساری عقلیں، ان کی تمام تر لائف اور آئی کیو فرق ہوتے ہیں، ان کا امتزاج فرق ہوتا ہے، ان کی لائف کے ٹریجیکٹری اور جرنی بھی فرق ہوتی ہے. So you cannot, and thank God there are no two Maulana Ishaqs. I want someone better. I don't want the same thing. We had the same thing. اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا لے لیا مولانا اسحاق سے یا پھر سید قطب سے یا مولانا مودودی سے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے. These are the people who saved us from اصلی آگ سے ان لوگوں نے بچایا ہم. ہمارے ٹائم کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ محسنین کی لسٹ مسلمان کو شروع ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آتی ہے لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہے. ہمارے محسنین تو ایسے ہیں. یہ آپ کے ٹائم کے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے غور سمجھیں کہ do not look for replicas, look for original. Be the original human being that you are. آپ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے وہ کسی اور بندے میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بلیو ہی نہیں کر رہے. اور بلیو کیوں کریں؟ کانٹرڈکٹنگ ڈیفینیشن آ کے تصادم ہو گیا اسلام کے اندر کہ ہمارا کیا کام ہے فلسطین میں. میں اسے تو فلسطین کر رہا ہوں. اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ پوری امت کو بلیک کر کے دکھا دے، وائٹ کر کے دکھا دے. اب بھی اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر ڈیفینیشنز کا مسئلہ نہیں تھا. ڈیفینیشنز تو انہوں نے کلیئر کر دیا. اب مسئلہ ہمارے اندر یہ کریج کا لفظ تھا، ہمارے اندر لالچ اور گریڈ تھی، ہمارے اندر خود دو نمبری تھی کہ میں نے اللہ تیرے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، یہ تھا. اب فرقان یہاں پہ ہے کہ اب میں خود دھوکہ دوں تو دوں، نہیں تو سب نے کلیئر کر دیا کہ بھائی مولوی صاحب آپ بھی تو سیاستدان صاحب آپ بھی، نواز شریف صاحب آپ بھی. That's the problem. You are going to solve through actions. ابھی وہ ایکشن کی لسٹ بتاتا ہوں آپ کو. جی لاسٹ کوسچن. السلام علیکم. جی جس میں آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ اس کنسیپٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں یا پھر کہہ لیں کہ لٹ سے پوری دنیا میں کنسیپٹ چل رہا ہے کہ اپنے شیخ کو یا پھر ہم جس بندے سے سم کائنڈ آف انسپائریشن گیٹ کرتے ہیں ہم اسی کی طرح اس کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور اسی کی طرح بننا پسند کرتے ہیں. جس طرح ایک فیوریٹزم والا حساب ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کا فیوریٹ بن جاتا ہے آپ اس کی شارٹس کمی کو، اس کی ویکنیس کو، اس کی کمزوریوں کو تو آپ ڈینائی کر دیتے ہو اور اس کو A to Z پرفیکشنزم کی طرف لے کے چلے جاتے ہو. کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیا ہوتا ہے. کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، تو کوئی اچھا پڑھ سکتا ہے. ہر بندے کے پاس ایک اپنا وہ اسکل سیٹ ہوتا ہے.
اگر آپ ایک بندے سے انسپائریشن گیٹ کر رہے ہو اور آپ خود کو یہ ازیوم کر رہے ہو کہ میں نے اسی طرح کا بننا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ گٹس ہی نہ ہو، وہ کوالٹیز ہی نہ ہو کہ آپ اس طرح کا ایک بن سکتے ہو. جیسے کہ ایک منور سی ایگزامپل ہے، ایک بندہ کرکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ بہت پسند ہے، اور عمران خان کو وہ شروع سے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کرکٹر بننا، حالانکہ اس کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے، وہ اسکل سیٹ ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی تو لائف برباد کرے گی کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہے وہ ان کو بھی ایک غلط ٹریک کی طرف لے کے نکل جائے گا. کیونکہ ایک انسان جب کسی سے انسپائریشن گیٹ کرتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ انسپائریشن جو سی ہوتی ہیں وہ آپ کا پرپس آف لائف میں چینج ہو جاتی ہے، وہ ایم آف لائف آپ کا بن جاتا ہے، پھر آپ اسی کے پیچھے ہی سب کچھ لگے رہ جاتے ہو. ایون دو کہ وہ کیریئر ہو گیا، وہ آپ کا فیلڈ ہو گیا جس کو چوز کر کے آپ نے زندگی میں سروائیو کرنا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کے کوئی اچھی بات پک نہیں کرنی ہوتی، کوئی اچھی بات آپ نے لینی نہیں ہوتی. دیکھیں خود کے اندر یہ فلٹر آؤٹ لے کے آئیں کہ آپ نے کون سی بات پک کرنی ہے اور کہاں یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ اس لائن کو میں نے کراس نہیں کرنا. اللہ نے ہر انسان کو ایک یونیک کوالٹیز دی ہیں، ایک یونیک کر کے بنایا ہے. ہر انسان کے اندر اپنا اسکل سیٹ ہوتا ہے، آپ نے اسکل سیٹ کو پہچانے ہیں. مطلب اس ون آف ٹائم کے جس نے ایک ریمارکیبل ہسٹری بنائی ہے کہ وہ انہوں نے ایک شخص پہ چیز ڈپینڈنٹ نہیں کر دی، انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اپنا رول پرفارم کریں. لائک اس میں راجہ ضیاء بھائی ہو گئے، طہا بھائی ہو گئے، موسٹ امپورٹنٹ محمد علی بھائی ہو گئے. وہ ایک بندے پہ مقید نہیں ہوگی، اگر ایک بندے کو اس میں اسکپ بھی کرتے ہیں نا تو نتھنگ سولڈ اس میں وہ نہیں ہوتا. مگر ایک ہوتا کیا ہے، اگر ایک چیز کسی ایک انسان پہ ہی وہ کی ڈپینڈنٹ ہے تو جب وہ آف کورس انسان نے ایک دن مرنا تو ہے، جب وہ انسان اس ایکویشن سے اسکپ کرتا ہے تو وہ پوری آئیڈیالوجی، وہ پوری جو سی بھی ہوتی ہے نا آپ کی ایک آڈینس بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک فورس ہوتی ہے، وہ نیچے آ گرتی ہے، اس کے اندر کوئی وہ پوٹینشیل ہی نہیں رہتی ہے، کیونکہ جو اس کا سورس آف انرجی ہوتا ہے وہی اس میں سے نکال دیا جاتا ہے. سو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، اپنی اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کے آئیں. کیونکہ اگر آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ رہیں گے، وہ آج انسان ہے کل نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے لیے بہت ہی ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا.